خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جس کی بات آپ سن رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے پیار سے، بہت پیار ہے اس کے دل میں ان سب کے لیے جو پیار کے پیاسے ہیں۔ بہت لوگ ہیں اس دنیا میں ایسے جنہیں پیار کا تجربہ ہوا ہی نہیں، نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے پیار خریدا ہے، کمانے کی کوشش کی ہے، روئے ہیں، تڑپے ہیں، پیار نہیں ملا۔ یہ خدمت جو آپ کی جاتی ہے، اس میں میں خدا کے اس پیار کا ذکر کرتا ہوں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ وہی ہے جو آوازیں دیتا ہے اور کہتا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے زبور میں سے ایک شکر گزاری کی گواہی سنائی تھی۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ بوجھ اٹھانے والا خداوند کو کہا ہے، خدا کے بندے داؤد نے، جو بوجھ اٹھا لیتا ہے ہمارا اور ہر روز کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہر روز ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بوجھ ہے جو پیدا ہوتا ہے، ایک بھار ہے، ایک بوجھ ہے جسے ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے اٹھتا نہیں، اور اگر وہ بوجھ نہ اٹھایا جائے تو ہم کچل جائیں گے۔ وہ بوجھ چٹان کی طرح ہم پر ہوتا اور پیس ڈالتا ہے۔ لیکن یہ خدا کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والا خدا ہے، ہمارا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ کہتا کہ لا میری بیٹی اپنا بوجھ مجھے دے دے، بیٹا تیرا بوجھ تجھے کچل ڈالے گا، لا مجھے دے، تیرے بس کا نہیں رہا، یہ تو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اب میں نہیں دیکھ سکتا تجھے ایسے تھکا ہارا، ماندہ، پریشان، نہ تو کھا سکتی ہے نہ تو سو سکتی ہے، یہ تیرا بوجھ کوئی نہیں لے گا، مجھے دے دے۔ ایسا پیار بھی کہیں آپ نے سنا ہے؟ خدا ایسا ہی تو ہے۔ نہ جانے ہم نے کیا کچھ خدا کے بارے میں سنا ہوا اور کیا کچھ سمجھ لیا ہے، اور نہ جانے دنیا کا تجربہ ایسا ہوا ہے، چوٹیں ایسی لگی ہیں کہ ہم ادھر دیکھتے تک نہیں، جو دیکھ رہا ہے انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہ کلام زندگی پروگرام اسی لیے ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر سکوں اس کی طرف سے جو یہ کہتا ہے میں تیرا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، مجھے دے اپنا بوجھ،
اب طرح طرح کے بوجھ ہیں انسان کے اوپر، جسے دیکھو دبا ہوا ہے، جسے دیکھو دھسا ہوا ہے. کہتے نہیں، ہم بتاتے نہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جب تک کہ وہ زہر پھوٹ نہ نکلے، پھٹ نہ جائے، اس وقت تک ہم چپ رہتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. پھر وہ پھٹتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے، تماشا ہم بن جاتے ہیں دنیا کے لیے، لوگ ہنستے. ادھر خداوند منت کرتا ہے، میری بیٹی، اب میرے بیٹے سن، میری مان جا میری بات، یقین کر لے میرے پیار کا، میں بوجھ اٹھا لوں گا تیرا. طرح طرح کے بوجھ ہیں اس دنیا میں، فکروں کا بوجھ ہے. کوئی ایک فکر ہے، ایک فکر کو آپ آنے دو تو پھر دیکھو دروازہ کھل جاتا، اس کی سہیلیاں ساتھ آتی ہیں اور ان سے پھر پیدا ہوتی ہیں اور فکریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جن باتوں کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں، ان کی فکریں ہو جاتی ہیں. جن کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے فکر کرنے لگتے. کچھ ایسی باتیں انسان ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر ہم فکر کرتے ہیں ان کے لیے. خدا یہ چاہتا ہے کہ فکر کا بوجھ ہٹا دے اور اس کی جگہ ہماری زندگی میں شکر پیدا کر دے. فکر گئی، شکر آیا، شکر کرتے ہیں. پھر داؤد خدا کا بندہ شکر کر رہا، کہہ رہا خدا مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. خدا کا شکر ہو کہ اس نے یہ نہیں کہا میرا بوجھ اٹھاتا، ورنہ ہم سمجھتے کہ صرف وہ نبیوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، صرف نیک لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور گناہگاروں کی طرف دیکھتا بھی نہیں. ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں. کوئی ایسا ہے نہیں جسے وہ پیار نہ کرے، کیونکہ کوئی ایسا ہے نہیں جسے اس نے پیدا نہیں کیا. ہم سب کو اس نے پیدا کیا ہے، ہم سب کا خداوند وہی ہے. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں پڑھ کے سناؤں گا جن سے تسلی ہوگی، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام سن کے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے گا، وشواس ہوگا، یقین ہوگا، ایک نئی امید ہوگی، اور آپ کہو گے کہ میں کیوں یہ بوجھ اٹھائے پھروں، میں کیوں اپنے آپ کو اتنا دکھ دوں. میں زندگی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ رات دن تنگ رہوں، تکلیف میں رہوں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ غم کی ماری زندگی، فکر سے لچکی ہوئی بیمار و لاغر زندگی. فکر سے ڈر پیدا ہوتا ہے، ڈر سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر فکر چلی جائے تو تندرستی آنے لگتی ہے، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. یہ چاہتا ہے خداوند. اور میری دعا یہ ہے کہ اس کلام کی خوشخبری کو سن کر، جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کے دل میں خدا کا پیار اترے گا، فکر چلی جائے گی، اور آپ اس پر بھروسہ کر کے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو گے. یہ میری دعا ہے. مجھے ہر روز یہ کرنا پڑتا، ہر روز ایسا کرنا پڑتا، کئی دفعہ دن میں کئی دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے. فکر آئے گی، فکر ہوگی، اور میں اسی وقت خدا کے حضور کہتا ہوں اے خداوند تیرا شکر ہو، تو میرا فکر کرنے والا ہے. لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، خداوند ہماری فکر کرتا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے. اب یہ فکریں طرح طرح کی ہیں اور یہ بوجھ بن گئے ہیں، ایسا بھاری بوجھ جسے ہم اٹھا نہیں سکتے. تو خدا ہماری فکروں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، دکھ بیماریوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے. اس دنیا میں بوجھ ہی بوجھ ہیں، فکریں ہی فکریں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے. لیکن خداوند کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں اٹھا لوں گا تمہارا بوجھ. دو طرح کے بوجھ ہیں، خاص طور پر اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو دو قسم کے بوجھ ہیں. ایک تو وہ بوجھ ہیں جن کا اس زندگی کے ساتھ تعلق ہے. ہم اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ جیتے رہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے بوجھ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کچھ تو ایسی فکریں ہیں، ایسا بوجھ ہے جس کا تعلق اس زندگی کی فکروں سے ہے، لیکن کچھ ایسی فکریں ہیں جن کا تعلق اس زندگی سے ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو آج ہم اس بوجھ کے بارے میں
سوچیں گے خدا کے کلام میں سے اور دیکھیں گے کہ خداوند کیا کہتا ہے، خدا کے پاس اس کا کیا علاج ہے، وہ فکروں کا بوجھ جس کا تعلق اس زندگی کو قائم رکھنے سے ہے۔ ہمیں فکر کرنی پڑتی ہے اپنی تندرستی کے لیے، ہمیں فکر کرتی ہے، ہمارے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں، انہیں ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے، دکھ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ان کے لیے فکر ہو جاتی ہے، بوجھ ہو جاتا ہے، بہت سے درد ہیں، چوٹ ہے، زخم ہے، آہیں ہیں، وہ ایک قسم کا بوجھ ہے۔ کہاں لے کے جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کسے دکھائیں؟ کوئی ہے جو بوجھ اٹھائے گا ہمارا اس زندگی کی فکروں کا؟ مرے جا رہے ہیں ہم، صبح سے لے کر شام تک بھاگے پھرتے ہیں۔ دیکھا آدمی گھر میں آیا ہے تو بیوی جا رہی ہے، اور جب دونوں جا رہے ہیں تو بچے رو رہے ہیں، کوئی غیر ہے جو آ کے ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ کچھ ایسا بن گیا تمام دنیا کا سلسلہ، اور پھر بھاگے پھرتے ہیں، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، نہ جسم کو آرام ہے، نہ دماغ کو آرام ہے، نہ جان کو آرام ہے، نہ روح کو آرام ہے ہی نہیں آرام۔ تو کیا یہ زندگی خدا کی طرف سے ایک برکت ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا کی بات سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، مان نہیں رہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں، دکھ، درد، اکیلا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا ہے پیارے بھائی پیاری بہن سنو، میں خدا کے پیار کی آواز آپ کو سنا رہا ہوں۔ خداوند یسوع خدا کا کلام ہے، اس کو کہا گیا یہ خدا کا کلام ہے، زندہ کلام ہے، سچا کلام، اس کی طاقت بہت زبردست ہے، وہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے فکریں، بہت فکریں، ایک فکر نہیں، دو نہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ فکریں، اور اس کی وجہ سے انسان کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل اور اس کا 11واں باب ہے، اور اس میں سے میں آپ کو یہ ایک دعوت ہے پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ چاہو تو میں آپ کو بھیج دوں گا انجیل، صرف آپ فون کر کے اپنا ایڈریس مجھے بتا دینا اور میں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی فون نہیں آئے گا آپ کے پاس، کوئی چٹھیاں نہیں بھیجی جائیں گی، کچھ نہیں۔ یہ تو خدا کے پیار کی دعوت ہے، اور وہ کام ہے جو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں جو آپ کے لیے کر سکوں، میں تو خود آپ کی دعا کا محتاج ہوں، آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے، شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ خدا دعا کا جواب دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایسے فون کالز آئی، انہوں نے خدا کا شکر کیا، میں نے ان کو کہا آؤ مل کر خدا کا شکر کریں، یہ جو کام آپ کا ہو گیا ہے یہ خدا نے کیا ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے پیار کا ایک اظہار ہے، اس نے اپنا پیار آپ کو دکھایا ہے، اس کے پیار میں طاقت ہے، تو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ سو اگر آپ فون کریں گے تو آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، بعد میں آپ فکر نہ کریں، یہ فکر نہ کرنے لگنا کہ اب کیا ہوگا ہم نے فون دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فون کریں سر آنکھوں پر، جتنی دفعہ مرضی چاہے فون کریں آپ، یہ فون نمبر آتے ہیں، آپ فون کیجئے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ خود پڑھو گے، اپنی زبان میں پڑھو گے، ہندی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، رومن میں بھی ہے۔ رومن وہ کہ لفظ تو ہوں گے، لکھا تو ہوگا انگریزی میں، لیکن وہ ہوتے ہیں لفظ اردو کے، ہندوستانی کے، تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اب سنیے، یہ پیار کی دعوت ہے، دیکھو کتنا پیار ہے اس میں۔ خدا یسوع جو خدا کا پیار ہے، یہ اس کی آواز سن رہے ہیں۔ لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ایک جوا وہ ہے جو آپ کے اوپر ہے،
جیسے بیلوں کے اوپر جوا ہوتا ہے، نہ وہ ادھر جا سکیں نہ ادھر جا سکیں، تو ایک قسم کا جوا ہے، ایک قسم کا بوجھ ہے انسان کے اوپر، ادھر نہیں جا سکتا ادھر نہیں جا سکتا، اس بوجھ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، آرام نہیں ملتا، جان کا آرام نہیں ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، حالات ایسے ہو گئے کہ چین نہیں ہے، گھر میں ہوتے ہوئے آدمی بے گھر ہے، سب کچھ گھر میں ہوتے ہوئے پھر بھوکا سوئے گا، جھگڑا ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے سوئیں گے، ہے سب کچھ گھر میں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو آرام کی کمی ہے، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کسی سننے والے کے گھر میں ایسا حال ہو، لیکن اگر ہے ایسا تو یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھو کیسی پیار کی دعوت ہے، کہا سب میرے پاس آؤ۔ کچھ ایسے لوگ نہیں کہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ تو دعوت ان کے لیے جن کا اب سب کچھ ستیاناش ہو گیا، اب کہیں نہیں جا سکتے، کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے، کوئی ان کے گھر نہیں آتا، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب دھس گئے پھنس گئے، کہاں جائیں کیا کریں۔ ان کے پاس آ کے وہ کہتا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کون لوگ ہیں جن کے پاس وہ آتا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس کے پاس آ سکتے ہیں؟ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے، جہاں یہ کہا نا سب میرے پاس آؤ، تو اگر سب آنے لگے تو پھر وہ چھانٹنے نہیں لگے گا، پھر وہ یوں نہیں کہے گا نہ تو نہیں آ سکتی، تو نے بہت گندے کام کیے ہیں، تیری زندگی میں بہت برے کام ہیں، کسی کو معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے تیرے سارے کام، تیری ساری کرتوتیں مجھے معلوم ہے، تو نہیں آ سکتی۔ ساری خداوند یسوع مسیح کی انجیل پڑھ کے دیکھ لو، کبھی کسی کو ایسا نہیں، اس نے کہا نہ کہتا ہے وہ، یہ خدا کا دل نہیں ہے۔ نہ وہ کسی بھائی کو کہے گا مجھے معلوم ہے تو چور ہے، تو نے خون کیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے، تو نہیں آ سکتا، تیرے لیے دروازہ بند ہے، سب میرے پاس آؤ۔ تمہارے اوپر بوجھ ہے، فکریں ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے کہ تمہارے لیے میرے پاس کتنی بڑی برکت ہے، میرے پاس آؤ۔ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اسے نہیں نکال دوں گا، اس کے دل میں سے فکروں کا بوجھ نکال دوں گا، فکروں کا بوجھ نکال دوں گا۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو زبور کی کتاب اور اس کا 34واں باب ہے، خوب سنو، اچھی طرح سنو، ایسا سوچ لو کہ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے۔ کیونکہ میں جب خدا کا کلام پڑھتا ہوں تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اے خداوند تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ مجھے یہ بتا دیا گیا خدا کے کلام میں کہ وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا، جو اس کے محتاج ہیں پھر وہ کسی اور کے محتاج نہیں رہتے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے۔ پیارے بھائی پیاری بہن سنو، دیکھو یہ زبور ہے 34واں، اس میں لکھا آسماں کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ آپ کو فکر ہے، بہت فکر ہے میری پیاری بیٹی، پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ کو بہت فکر ہے، فکریں کھا رہی ہیں آپ کو، اس زندگی کو کیسے قائم رکھیں، کہاں سے آئے گا، نوکری کہاں ملے گی، بچوں کا کیا ہوگا، میرا گھر بالکل برباد ہو رہا ہے، کیا کروں میں؟ خداوند یسوع کہتا میرے پاس آ میرے بیٹے، آ کے تو دیکھ، مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، ایک دفعہ مجھے آواز دے کے دیکھ میرے بچے، یہ کہتا ہے خداوند یسوع۔ میں کیسے آپ کی منت کروں میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن؟ وہ دیکھ نہیں سکتا اپنے بچوں کی بربادی، اس نے قسم کھائی ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ تو خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے پاس آئے، میرے پاس آؤ، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی، وہ عورت، وہ شخص جو اس پر توکل کرتا، بھروسہ کر لے۔ اگر آج آپ اس پر بھروسہ کر لو اور کہو خداوند مجھے نہیں معلوم کیسے بنے گا میرا یہ کام،
مجھے نہیں معلوم کیسے یہ مصیبت میری دور ہوگی، پر آئے یسوع تو کہہ رہا میرا نام لے کر مجھے پکارو، تو مجھے بلا رہا ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے میں تجھے آرام دوں گا، تیری جان کا آرام تجھے دوں گا، اندر تجھے جان میں تیری روح میں تازگی اور طاقت آ جائے گی، تسکین ہوگی، چین ہوگا، آ میرے پاس، تو مجھے کہہ رہا ہے خداوند۔ مبارک ہے وہ جسے اس کی آواز سنائی دے اور اسے ایسا لگے کہ یہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ یہاں لکھا ہے ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے، شیر ببر کے بچے، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آئے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا، خدا سے ڈرنا سکھاؤں گا، کہ خدا سے ڈرنا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا اسے پھر دنیا کا اور کوئی ڈر نہیں رہتا۔ کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب ڈر نکل جائیں گے۔ تو یہ جو ڈر خداوند کا بتایا گیا، جب خداوند یسوع کہتا میرے پاس آؤ، تو یہ ڈر یہ نہیں ہے کہ گھبراہٹ کے پتہ نہیں کون ہے یہ کیسا، نہیں، یہ تو ایسا جیسے اپنے باپ کے پاس عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی اور خاکساری کے ساتھ جاتے ہیں، یہ وہ ڈر ہے، عزت ہے، جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہم مان لیں، وہ خدا کا کلام ہے، اگر خدا کچھ کہہ رہا ہے تو مان لینا چاہیے۔ اس کے لیے لکھا ہے زبور 91، دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے یہاں پر، 91 زبور۔ میں آپ کو پوری بائبل بھیج دوں گا، تو پھر آپ جب سنتے ہیں یہ خدا کا کلام، آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ سکو گے۔ لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، میں نے کہا میرے پاس آؤ، میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے مجھے چھڑاؤں گا، چھڑا لے گا آپ کو وہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا پریشانی ہے، کس بات کی آپ کو فکر ہے، وہ چھڑا لے گا، یہ سچ بات ہے۔ میں سرفراز کروں گا اسے، سرفراز کرنا عزت بخشوں گا۔ ارے کسی کے پاس پیسے ہوں، سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، بیچارے کا سب کچھ چلا جائے تو کوئی سلام لیتا نہیں اس کا، پھر ڈرتے ہیں کہیں مانگ نہ لے کچھ۔ رشتہ داروں کا یہی حال ہو جاتا ہے، وہ کہتا میں اسے سرفراز کروں گا، اونچا کروں گا، انتی دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہے وہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا، دعا کا جواب دوں گا، بات چیت شروع ہو جائے گی ہماری۔ کتنا آرام ہوتا ہے اندر آتما میں، روح میں، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، آپ کی بات چیت ہو اس سے، جسے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کی سن رہا ہو اور وہ آپ سے بات کر رہا ہو۔ وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ سب چھوڑ دیتے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے عمر کی درازی اور عزت بخشوں گا۔ یہ جو زندگی کی فکریں ہیں یہ کھا رہی ہیں انسان کو۔ وہ کہہ رہا میں سب کچھ کروں گا، میں عزت بھی بخشوں گا، عمر بھی دوں گا، اور عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ یہی نہیں کہ لمبی عمر ہو جائے گی، کئی دفعہ تو یہ پریشانی کی بات ہے، لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سانس لینا بوجھ ہو گیا ہے، یہ کب ہٹے گا۔ لیکن وہ کہہ رہا میں تمہیں عمر کی درازی بھی دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی دوں گا، اور اپنی نجات دکھاؤں گا۔ میں دکھاؤں گا کہ میں کیسے چھڑا سکتا ہوں، میں دکھا دوں گا کہ میرے پیار میں کیسی طاقت ہے۔ میرے بیٹے میری بیٹی سن میری، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ موت سے بچنے کی راہیں بھی اسی کی ہیں۔ جسے موت نظر آ رہی ہو، فکر کھا رہی ہو اسے، اب کیا ہوگا کیسے ہوگا، اس کے لیے یہ دعوت ہے خدا یسوع مسیح کی، میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا۔ اور یہ بات سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے۔ میں بیچارہ کیا بیچتا ہوں، اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں، عجیب طریقے سے اس نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا۔ یہ پیار کی دعوت آپ کے لیے ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سن لو، مان لو۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دوستوں، بھائی بہنوں،
آپ سن رہے ہو پیار کی دعوت اس کی طرف سے جو آپ کو پیار کرتا ہے. یہ محبت نامہ ہے, یہ ایک خط ہے آپ کے نام پیار بھرا, اس کی طرف سے جس کا پیار انوکھا اور نرالا ہے اور آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, سب کے لیے ہے. اس کی طرف سے جو پیار کی باتیں وہ آپ سن رہے ہو. اپنے پیار کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, میرے بیٹے میری بیٹی سب آؤ میرے پاس, جو دب گئے ہو, فکروں کے بوجھ سے دبے جا رہے, کچلے جا رہے ہو, میرے پاس آؤ. جو اس پر بھروسہ کر لے, دیکھو اس کی کیا گواہی ہوتی ہے, وہ کیا کہے گا پھر. یہ لکھا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا, بوجھ اٹھانے میں, فکروں کا بوجھ اٹھانے میں خداوند میری مدد نہ کرتا, اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی, میں تو مر جاتا, فکریں مجھے کھا جاتی, کھا رہی تھی, میں تو مر جاتا. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا, میں نے کہا اب نہیں کھڑا ہو سکتا میں, اب گر رہا ہوں میں, اب نہیں اٹھایا جا رہا بوجھ. ایسی حالت میں جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے, تیرے پیار نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے, ایک فکر نہیں, فکریں اور ان کی کثرت, جیسے کسی کے کھیت میں کثرت سے فصل ہو اور ایک کے دل میں کثرت سے فکریں ہوں, فکروں کی کثرت. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. فکریں لے لیتا ہے, اس کی جگہ ایسا اطمینان اور چین آ جاتا ہے کہ میرا خداوند میرے لیے کر دے گا, وہ بھیج دے گا میرے لیے, کہیں نہ کہیں سے کچھ کر دے گا. اور یہ سچ بات ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تو اس کا چپڑاسی ہوں, میں تو دروازہ کھولتا ہوں صرف. آپ ایک چھوٹی سی دعا کر کے تو دیکھو, آج یہ کہہ کے دیکھو خداوند یسوع میں نے یہ سنا ابھی کہ تو بوجھ اٹھا لے گا میری فکروں کا, میری ضرورتوں کو کہیں سے پورا کر دے گا, میری بیماری کو دور کر دے گا, میری مصیبت کو ٹال دے گا. آئے خداوند یسوع تجھ پر بھروسہ کر کے میں منت کرتا ہوں, میں یہ منت کرتی ہوں, یہ میرا بوجھ لے لے, لے لے اسے. وہ لے لے گا, پیار دے دے گا, خوشی دے دے گا. یہ سچ ہے.